السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی داخل ہونے والوں کے لیے اچھی خبر، مزید 18 ٹیسٹنگ سینٹرز قائم ہو گئے، اب کم وقت میں ٹیسٹنگ ممکن ہو گئی۔ دبئی کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر، ٹیکسی میں تیسری سواری بٹھانے کی اجازت دے دی گئی، SOPs پر عمل کرنا لازم۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے سال 2021 کے بجٹ کی منظوری دے دی، تمام رعایتی اسکیمیں، تعمیری اور فلاحی منصوبے جاری رہیں گے۔ ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والے ڈیلیوری بوائے کو انصاف مل گیا، عدالت نے 70,000 درہم دلوا دیے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ شارجہ پولیس نے رحم دلی کی بڑی مثال قائم کر دی، ایک قیدی باپ کو بیٹی کی شادی میں شرکت کی اجازت دے دی۔ اب خبروں کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں 27 دسمبر بروز اتوار کرونا وائرس کے 944 نئے کیسز ریکارڈ، جبکہ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 2,01,836 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,265 صحت یابیوں کے بعد صحت یابیوں کی کل تعداد 1,78,672 ہو گئی ہے۔ آج کرونا سے مزید 2 ہلاکتوں کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 657 ہو گئی ہے۔ ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والے ڈیلیوری بوائے کو انصاف مل گیا، عدالت نے 70,000 درہم دلوا دیے۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی ریاست راس الخیمہ میں ایک ڈیلیوری بوائے ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں اسے کئی ماہ تک علاج کروانا پڑا اور کمپنی نے تنخواہیں بھی ادا نہ کیں۔ تاہم عدالت نے اس ڈیلیوری بوائے کو ٹکر مارنے والے شخص کو سزا سناتے ہوئے اسے 70,000 درہم کی رقم بطور ہرجانہ ادا کرنے کا حکم سنایا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں حکم دیا ہے کہ یہ حادثہ ایک کار ڈرائیور کی تیز رفتاری اور خطرناک ڈرائیونگ کے باعث پیش آیا، جس نے ایشیائی ڈیلیوری بوائے کو معذور کر دیا۔ اس لیے یہ ملزم ڈرائیور اور اس کی کار کی انشورنس کرنے والی کمپنی مل کر 70,000 درہم ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے سال 2021 کے بجٹ کی منظوری دے دی، تمام رعایتی اسکیمیں، تعمیری اور فلاحی منصوبے جاری رہیں گے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے سال 2021 کے لیے 57.1 ارب درہم کے سالانہ بجٹ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ دبئی کے فرمانروا اور اماراتی وزیر اعظم اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے آج سالانہ بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ اگلے سال کے بجٹ میں 2020 کے دوران کرونا وبا کی وبا سے پیدا ہونے والے معاشی بحران اور اس کے نتائج کو بھی سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ سال 2021 کے بجٹ کے تحت ریونیو بڑھانے، قوت خرید اور نجی شعبے کی کارکردگی میں اضافے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ اس بجٹ میں تمام سماجی، صحت، تعلیمی اور ثقافتی خدمات جاری رکھنے اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے بھی رقوم مختص کی گئی ہیں، جس کا مقصد دبئی کو رہائشی اعتبار سے دنیا کا بہترین شہر بنانا ہے۔ شارجہ پولیس نے رحم دلی کی بڑی مثال قائم کر دی، ایک قیدی باپ کو بیٹی کی شادی میں شرکت کی اجازت دے دی۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کی بدولت شارجہ میں ایک قیدی اپنی بیٹی کی شادی کا حصہ بن گیا۔ قیدی نے ویڈیو کال کے ذریعے بیٹی کی شادی میں شرکت کر لی۔ ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر احمد عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ محکمے کو قیدی کے اہل خانہ کی جانب سے درخواست موصول ہوئی تھی کہ وہ اسے عملی طور پر شادی میں شریک ہونے دیں، جس کے بعد محکمے نے قیدی کے خاندان کی درخواست پر فوری طور پر عمل کیا اور ان کی بیٹی کی شادی میں شرکت یقینی بنائی۔ دبئی کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر، ٹیکسی میں تیسری سواری بٹھانے کی اجازت دے دی گئی، SOPs پر عمل کرنا لازم۔ تفصیلات کے مطابق دبئی ٹیکسی میں تیسری سواری بٹھانے کی اجازت دے دی گئی۔ دبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں تو 14 سال کی عمر تک کے بچے کو بطور تیسری سواری کے اپنے ہمراہ لے جا سکتے ہیں۔ تاہم کرونا SOPs کی وجہ سے ڈرائیور کے ساتھ والی نشست کو اب بھی خالی رکھنا ہوگا۔ اس سے قبل تمام ٹیکسیوں میں 2 مسافروں کو بیٹھنے کی اجازت حاصل تھی۔ ابوظہبی داخل ہونے والوں کے لیے اچھی خبر، مزید 18 ٹیسٹنگ سینٹرز قائم ہو گئے، اب کم وقت میں ٹیسٹنگ ممکن ہو گئی۔
تفصیلات کے مطابق ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ابوظہبی کی سرحدی علاقے میں 18 ڈرائیو تھرو DPI لیزر ٹیسٹنگ اسٹیشنز قائم کر دیے گئے ہیں، جس سے اب ابوظہبی میں داخل ہونے والوں کو ٹیسٹنگ کے دوران وقت کی بڑی بچت ہوگی۔ یہ نئے ٹیسٹنگ سینٹرز الفایا روڈ کی دونوں جانب بنائے گئے ہیں، جبکہ دبئی اور ابوظہبی کے درمیان ان انٹری پوائنٹس پر ٹریفک کے بہاؤ کو تیز کرنے کے لیے نئی لینز بھی کھول دی جائیں گی۔ ابوظہبی کی سرحد پر قائم کیے گئے ان نئے ٹیسٹنگ سینٹر سے قبل بھی بہت سے ٹیسٹنگ سینٹرز دیگر اماراتی ریاستوں سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کا عمل انجام دے رہے ہیں، تاہم موقع پر کی جانے والی اسکریننگ سے قبل نیگیٹو ٹیسٹ رپورٹ بھی چیک کی جاتی ہے، جسے جاری کیے ہوئے 72 گھنٹوں سے زائد کا وقت نہ گزرا ہو۔ یہ ٹیسٹنگ سینٹرز 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔